کیسے اللہ کہا جیسے ہونا چاہیے. آسمان دنیا پر اللہ اترتا ہے, آپ کہتے ہو الحمدللہ. آپ کو معلوم ہے آپ کے بھائی کیا کہتے ہیں؟ رحمت قریب آتی ہے. اللہ نہیں اترتا ہے. عقل کو آگے رکھا, کہا کہ اللہ کیسے اترے گا آسمان پر؟ وہ تو عرش پر مستوی ہے, اللہ کیسے اترے گا آسمان پر؟ نہیں. پھر کیا مطلب؟ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے, ینزل ربنا عز وجل حین یبقى الثلث الاخیر من اللیل. رب العالمین عز وجل جب رات کا تیسرا آخری پہر باقی رہتا ہے اترتا ہے. سلف صالحین علماء حدیث نے کیا کہا؟ نزول حقیقی کما یلیق بجلالہ وعظمتہ. حقیقت میں اللہ تعالیٰ اترتا ہے جیسے اس کی ذات کے لائق ہے. کیا بات ہے, قبول کر لیا اللہ کے اترنے کو. یہ ہے سلف کا طریقہ جو ہم کو اپنانا ہے. عقل میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ اترتا ہے. جیسے پرسوں بھائی کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے, ایک سوال اسی مضمون سے آتا ہے. بھئی یہاں سعودی عرب میں رات ابھی ہو رہی ہے, 15 منٹ کے بعد مغرب ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. دوسری کنٹری میں تو صبح ہو رہی ہے. تو اگر یہاں 4 بجے تہجد کے وقت اللہ اترتا ہے تو پھر وہاں جی واللہ, دیکھیں ایک علاقے میں, ایک ملک میں رات, ایک ملک میں دن, تو اللہ اترتا ہے کہ مطلب کیا ہے؟ پھر وہاں بھی اترتا, یہاں بھی اترتا. 2 دن پہلے کی بات ہے, سوال آیا. یہ ہے عقل کو آگے رکھنے کا نتیجہ. اس سے کیا ہوگا؟ اگر آدمی اسی میں پڑے گا تو کہے گا نہیں اترتا اللہ تعالیٰ. حدیث کا انکار نہیں ہے. اگر نہیں اترتا ہے, وہ انکار کرتا ہے تو انکار, یعنی تو تعویل ہوگی جیسے کہ اکثر لوگ کرتے ہیں. اللہ اترتا نہیں ہے مطلب اللہ اترتا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ رحمت قریب آتی ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ تو ہے وہی, اس کی رحمت قریب آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں کہتے ہیں اترتا ہے, تم کہتے ہو رحمت قریب آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں ینزل کہتے ہیں. ینزل کیا؟ نزل ینزل عربی میں کیا ہے؟ اترنا. صحابہ نے کہا اترتا ہے اللہ تعالیٰ, تابعین نے کہا اترتا ہے, اہل الحدیث نے کہا اترتا ہے, اہل خرافات نے, اہل بدع نے کہا رحمت قریب آتی ہے. یہ ہے تعویل. یہ ہے عقل کو کتاب و سنت کے آگے رکھنے کا نتیجہ. تقدیر کا انکار کیسے کیا؟ قدریہ تقدیر کا کہا کہ تقدیر کیا ہے؟ میں جو چاہے کروں جو چاہے نہ کروں, یہ میرے سامنے ہے, میں جو چاہے کروں جو چاہے نہ کروں, لکھا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بہت ساری چیزیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, اس کو ثواب مل رہا ہے. ایک آدمی اپنی مرضی سے کفر کو اختیار کرتا ہے, شرک کرتا ہے, اس کو سزا ملے. یہ کیا ہے؟ یہ تو انصاف نہیں ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. جبریہ آئے, کہا کہ انسان مجبور ہے عمل کرنے پر. اللہ نے کہا کہ عمل کرو تو بدلہ دوں گا ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا. یہ تو مجبور کر دیا اللہ نے, ہماری مرضی تھی ہم کچھ بھی کرتے. کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا اوپر, ابلیس کو پیدا کر کے پریشان کر دیا لوگوں کو, ہم کو. واللہ کہہ رہا ہوں, مسلمانوں کی زبان سے مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں میں آپ سے. کہا کہ اللہ تعالیٰ تو آرام سے ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ مت کرو, شیطان کی بات مت سنو. ہوتا شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ پھر تم شیطان کو نہیں پیدا کرتے, ہم بھٹکتے نہیں. یہ جواب مسلمانوں کا مسجدوں میں دیا جا رہا ہے. یہ ہے نتیجہ عقل کو آگے رکھنے کا. عقل اس لیے نہیں دی گئی ہے میرے بھائی کہ آپ دین کی وہ بات جو ثابت ہو جائے آپ اس کو سوچئے, آپ کو سمجھ میں آئے تو لیجئے ورنہ مت لیجئے. نہیں, عقل اس لیے نہیں ہے. عقل اس لیے ہے کہ آپ حق کو تلاش کیجئے, حق واضح ہو جائے اس کو لے لیجئے. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقول اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے, فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا سنایا جاتا ہے, کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سن لی اللہ اور اس کے رسول کی بات, ہم نے سن لیا اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ, اب ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں. یہ ہے صفت اہل ایمان کی. یہ نہیں کہتے کہ یہ کیسے, یہ ان کا جواب نہیں ہوتا ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ شخص اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ عالم کی جو گمراہی ہوئی, عالم جو برباد ہوا اور جس نے اپنی قوم کو برباد کر دیا, اس کی وجہ ہے رائے کو, قیاس کو وحی کے آگے رکھنا. ابن قیم کی بات تلوار ہے ننگی اہل بدع پر. کیا کہتے ہیں؟ جس کو تھوڑی بھی سمجھ ہوگی وہ اگر غور کرے
تو یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آئے گی کہ عالم کی گمراہی، عالم نے جو لوگوں کو گمراہ کیا ہے، شرک اور بدعت کی طرف دعوت دی ہے، یعنی علماء باطل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، وہ وجہ کیا ہے، اس کی اصل جڑ کیا ہے کہ اس نے رائے کو وحی کے آگے رکھا ہے، وحی کو پہلے، وحی کو قبول کرنا ہے اصل یہ، لیکن اس نے رائے کو، قیاس کو کتاب و سنت کے آگے رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو گیا اور اپنی قوم اور اپنی امت کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ایک قول ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنْ أَعْظَمِ مَعْصِيَةِ الْعَقْلِ، عقل اللہ کی نعمت ہے، اس کے اللہ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ عقل کا سب سے بڑا غلط استعمال یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب جو وحی من اللہ ہے اس سے اعراض کرے، اور جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو راستہ دکھایا ہے، اور اسی طریقے سے سب سے بڑا فاسد آدمی یا سب سے بری عقل والا شخص وہ ہے جو آپ اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام سے معارضہ، موازنہ کرتا ہے، اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے وہ غیر کے قول کو اللہ اور اس کے رسول کے قول کے آگے رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ذرا بتاؤ تو صحیح، ایو فساد اعظم من فساد هذا العقل، اس سے بڑا بیوقوف، اس سے بڑے عقل کی خرابی اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول جو وحی ہے اس کو معارضہ کرتا ہے اقوال ائمہ یا اقوال غیر سے، اور ان کے قولوں کو، غیر کے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے آگے رکھتا ہے۔ اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا فاسد عاقل کون ہو سکتا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ فساد ہے عقل کا، عقل کی بربادی اور اس کی خرابی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث اس کے بعد نقل کی ابن قیم رحمۃ اللہ نے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر دین عقل کے رائے کے حساب سے ہوتا تو موضوع پر مسح کرنا نیچے ہوتا نہ کہ اوپر، اس لیے کہ رائے، قیاس، عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی انسان کے نیچے لگتی ہے نہ کہ اوپر۔ اگر دین عقل کے حساب سے ہوتا تو یہ بات یاد رکھنی ہے، موضوع پر مسح کرنے کا نیچے حکم دیا جاتا، جبکہ بات ایسی نہیں ہے، دین عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے، جیسا کہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست جملہ کہا ہے، فرمایا جان لو میرے بھائی اچھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عقلوں پر دین کو نہیں اتارا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ سلف کے بہت بڑے امام گزرے، فرماتے ہیں یاد رکھو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو لوگوں کے عقلوں پر نہیں اتارا ہے، بلکہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے جس کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اب ابو داؤد کی حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ دین رائے اور عقل کا نام نہیں ہے، کہ جو عقل میں ہو وہ دین، جو عقل میں نہ ہو وہ اس کو دین نہ سمجھے یا آپ اس کو غلط سمجھے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بات اماموں کی کرتے ہیں، اصل ماننے والے تو وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ زبردست بات فرماتے ہیں، متى عرفت حدیثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آخذ به فانا اشہدکم ان عقلی قد ذهب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث معلوم ہوگی اور پھر میں اس حدیث کو نہیں لوں گا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث معلوم ہو جائے، ثابت ہے یہ حدیث ہے، پھر میں اس پر عمل نہ کروں، تو میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ تم یہ سمجھ لینا کہ شافعی پاگل ہو گیا ہے، شافعی کی عقل چلے گئی ہے۔ تم سمجھ لو، جب میں حدیث کو ٹھکرا دوں، عقل کو مان کر، عقل کو آگے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہٹا دوں، چھوڑ دوں، تو اچھی طریقے سے اس بات کو یاد رکھ لینا کہ میری عقل ختم ہو گئی ہے، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید ہو رہی ہے، صحیح عقل صحیح نقل کے خلاف نہیں ہوتی ہے۔ آدمی کی عقل درست ہو تو پھر وہ کتاب و سنت کی بات کو رد نہیں کرتا ہے، کتاب و سنت کی بات کو آگے رکھتا ہے عقل کے۔ اگر عقل میں گڑبڑ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ غیر اللہ کی بات کو، غیر رسول کی بات کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے آگے رکھتا ہے۔ اس کے بعد آخری بات، جو لوگ قرآن و حدیث کی باتوں کو اپنی عقلوں کے حساب سے انکار کرتے، کہتے ہیں یہ بات قرآن کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور دین سمجھنے کا نام ہے، دین سمجھنے کا نام ہے، لہٰذا یہ قرآن اور حدیث کے نصوص ہماری دماغوں میں سمجھ میں نہیں آتے، لہٰذا ہم اس کا انکار کرتے یا تعویل کرتے۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں،
5 میں سے ایک ہیں، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو عارضت الوحی بعقولہم، جس گروہ نے، جس جماعت نے کتاب و سنت کی باتوں کو عقل کے مخالف سمجھ کر اس کا انکار کیا، کہا کہ یہ قرآن و حدیث کی باتیں عقل میں نہیں بیٹھتی ہیں، لہٰذا اس نے عقل کو آگے رکھا اور یہ کہا اصحاب وحی سے جو ان کے مخالف ہیں، حق والے ہیں، کہا لنا العقل ولکم النقل، ہم عقل والے تم نقل والے، ہم عقل والے تم نقل والے، یعنی ہم عقل کے حساب سے رہیں گے اور تم قرآن و حدیث کے حساب سے رہنا۔ نمبر 2، دوسری جماعت عارضت بآرائہم وقیاساتہم، جنہوں نے کتاب و سنت کی نصوص کو اپنی آرا سے، رائے کی جمع آرا ہے، اپنی رائے سے، اپنی قیاسوں سے، اپنی رائے سے، اپنی قیاسوں سے جس کا انکار کیا، ان لوگوں نے اہل حدیثوں سے یہ کہا لکم الحدیث ولنا الرأی والقضاء، تمہارے پاس حدیث رکھو، ہمارے پاس رائے اور قیاس، گویا کہ زبان حال سے ان لوگوں نے یہ کہا۔ تیسرا گروہ وہ ہے عارضت باذواقہم وحقائقہم، تیسری جماعت وہ ہے ان مخالفین کی جنہوں نے کتاب و سنت کے نصوص کو اپنے ذوق سمجھتے ہیں نا، اپنی ذوق، اپنی حقائق سے انکار کیا، کہا کہ یہ ذوق نہیں ہے، اسلام ایسا نہیں کہہ سکتا ہے، اسلام کا مزاج ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو انکار کیا کتاب و سنت کی بات کو۔ ان لوگوں نے کیا کہا، تمہارے لیے شریعت ہے اور ہمارے لیے ذوق اور مزاج اور حقیقت ہے۔ چوتھا گروپ وہ رہا عارضت الوحی بسیاساتہم و تدبیرہم، جنہوں نے کتاب و سنت کی باتوں کو سیاست کا نام لے کر انکار کیا اور تدبیر کا نام لے کر اس کا انکار کیا، اور یہ کہا تم شریعت والے، ہم سیاست والے، تم شریعت اپنے پاس رکھنا، ہم چونکہ سیاست کے حساب سے چلنے والے لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، لہذا ہم سیاست کو اپنانے والے ہیں۔ یہ چوتھی قسم کا گروپ ہے جنہوں نے مخالفت کی ہے اور ان کا یہ انداز ہے۔ پانچواں اور آخری گروپ جنہوں نے کتاب و سنت کی باتوں کو اپنی عقلوں کے خلاف پا کر انکار کیا، ان لوگوں کی وجہ کیا رہی، عارضتہ بالتأویل الفاسد وادعوا انہم یفہمون اکثر من فہم اہل الحدیث والفقہ، انہوں نے کیا کیا، کتاب و سنت کی باتیں جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو کتاب و سنت کی باتوں کو انہوں نے تعویل کر دی، جیسا کہ میں نے کہا ید یا اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے تو اس کی تعویل کر دی کہ رحمت قریب آتی ہے، تو اس طریقے سے تعویل کر دی اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم اہل حدیث سے بھی بڑھ کر، جو حدیث کے ائمۃ الحدیث ہے، اہل الحدیث ہے، اہل الفہم ہیں، ان سے زیادہ ہم سمجھنے والے ہیں، صحابہ اور تابعین سلف صالحین سے بھی بڑھ کر ہماری فہم اور ہماری سمجھ ہے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے انکار کیا۔ یہ ہے خلاصہ ان 5 قسم کے لوگوں کا جنہوں نے کتاب و سنت کی نصوص کو اپنی عقل کے باہر پا کر سمجھ نہیں آنے کی وجہ سے انکار کر دیا یا تعویل کر دی، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور کامیاب لوگ وہی ہیں جو عقل کو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں استعمال کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، جیسے کہ اللہ کی نشانیوں یا اللہ کی مخلوقات پر غور و خوض کیا جائے اور کتاب و سنت کی باتوں کو پہچان کر، حق کو جان کر اس کو تسلیم کیا جائے، یہی صحیح عقل کا استعمال ہے۔ اگر انسان کتاب و سنت کی بات آ جانے کے بعد اپنی عقل کی وجہ سے، یعنی عقل میں نہیں بیٹھتی ہے بات، اس لیے اس کا انکار کرتا ہے، تو یہ اہل باطل، اہل کفر اور اہل شرک، غلط لوگوں کا طریقہ ہے، لہٰذا اس سے دنیا اور آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ آج جتنی جماعتیں آپ دیکھیں شرک کرنے والے، آپ دیکھیں مخالفتیں کرنے والے، قرآن و حدیث کی تعویلیں کرنے والے، ان کا یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کو، وحی کو، اس کی قدر نہیں کی، اس کو مقدم نہیں رکھا، بلکہ ہمیشہ عقلوں کو، قیاس کو، رائے کو مقدم رکھ کے قرآن و حدیث کے نصوص کا انکار کر دیا یا قرآن و حدیث کے نصوص کی تعویل کر دی، جس کا خمیازہ آج ایک گمراہی کی شکل میں ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ امت کی امت گمراہ ہوتی ہے اور لوگوں کے دماغوں میں اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیا بات ہے آخر، یہ کیوں ایسا کہا گیا ہے، ایسے کیوں ہوتا ہے، وہاں رات یہاں دن، یا ایک عرفہ کا دن، فلاں فلاں، یہ سارے مسائل وہیں سے نکلے ہوئے مسائل ہیں۔ اگر اس کو درست نہ کیا جائے، عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا جائے تو پھر انسان کو نقصان ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نعمت کی قدر ہم کریں اور اس نعمت کو ویسے استعمال کریں جیسے استعمال کرنے کے لیے کہا گیا اور سلف صالحین کا جو طریقہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے عقلوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اہل باطل اور حق کے مخالفین کی راہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھ دے اور سوچنے سمجھنے اور صحیح باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاکم اللہ خیر احسن الجزا حضرات. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے فضیلت شیخ یاسر جابری کو، اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ہمیں کما حقہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت کو اختیار نہ کرنے سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ آپ مغرب کے بعد انشاءاللہ سنیں گے. فضیلت شیخ توصیف الرحمان اس کی طرف اشارہ کریں گے انشاءاللہ. آپ حضرات کے لیے انتظامیہ کی جانب سے چائے اور بسکٹس کا اہتمام کیا گیا ہے باہر. آپ چائے لے لیں اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد تشریف لے آئیں. مغرب کی نماز کی فوراً بعد انشاءاللہ تعالی فضل شیخ توصیف الرحمان کا خطاب کا آغاز ہوگا. آپ تمام سے درخواست ہے کہ فوراً نماز کے بعد منظم طریقے سے، جس طریقے سے آپ تشریف رکھتے تھے اسی طریقے سے دوبارہ سے منظم طریقے سے جمع ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. انشاءاللہ ملتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. حضرات ہمارے معاشرے میں کئی ایسی پر اسرار شخصیات ہیں جو وحدت الوجود جیسی خطرناک بیماری کا پرچار تک کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کا اعلان سنیے. ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. عقیدہ ابن عربی کا ہے، وہی عقیدہ حقیقت ماہیت وجود کے بارے میں میرا ہے. وحی کو لے لو، وحی کو، کتاب و سنت کی باتوں کو عقل کے آگے رکھو، کیونکہ عقل اتنی نہیں دی گئی ہے کہ قرآن و حدیث کی تمام باتوں کو آپ ایکسپٹ کریں. دنیا کی ٹھوکریں کھاتا رہے، غیر اللہ سے واسطے اور وسیلے جوڑتا رہے، درباروں میں گھومتا رہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. معزز علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جد دعوت سینٹر حی السلامہ اور دعوت سینٹر جدہ اسلامی سی پورٹ کے تعاون سے آج کی نشست کا انعقاد ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان اداروں کو اور ان اداروں کے ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ہماری اس مجلس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کی نشست کا فارمیٹ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جیسے اعلانات کے ذریعے آپ تک اطلاعات پہنچا دی گئی ہیں، 3 تقاریر ہوں گی. پہلے فضیلت شیخ جواد عمر کی تقریر ہوگی، اس کے بعد شیخ یاسر جابری تشریف لائیں گے، ان کی تقریر ہوگی، اور مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز سے پہلے چائے اور بسکٹس پیش کیے جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مغرب سے عشاء کی نماز کے درمیان کا جو وقت ہے وہ فضیلت شیخ توصیف الرحمان اس میں خطاب فرمائیں گے. میں ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے بلکہ صرف اتنا عرض کروں گا. فضیلت شیخ جواد عمر چونکہ تشریف فرما ہے، اور شیخ جواد عمر کی جو تقریر کا عنوان ہے وہ بہت ہی اہم ہے، بلکہ ہمارے تمام عناوین اللہ کے فضل و کرم سے اہم ہی ہوا کرتے ہیں. ہاں، آج کل کے اس دور میں ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. ہر آدمی کی جد و جہد یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کامیابی اور سعادتیں اس کا مقدر بن جائے، لیکن اسے شاید ان خطوط، ان لائنز کا علم نہیں ہو پاتا کہ جن پر چل کر وہ اس اپنے مقصد کو یا راہ سعادت کو حاصل کر سکے. میں فضیلت شیخ جواد عمر سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنی نصیحتوں سے ہمیں نوازیں. آپ کی تقریر کا عنوان ہے سعادت کی راہیں.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.